نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ روزانہ تراویح میں پڑھی جانے والی آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کر کے اس کی تفسیر، اس کی تشریح ہوتی ہے، یہی ہمارا معمول ہے۔ آج اس طرح کوئی آیت نہیں لیا گیا، اس کا انتخاب نہیں کیا گیا، کیونکہ آج رمضان کی 3 تاریخ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن ہے، جنت البقیع میں مدفون ہونے کا دن ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دنیا بھر میں 3 رمضان کو اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج ہم بھی ان کے زندگی کے کچھ حصے پر غور کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعارف کراتے ہوئے کئی تاریخ کی کتابوں میں مورخین اس طرح لکھتے ہیں: بضعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اس دنیا میں باپ کی جانب سے اولاد کے لیے باپ کی کچھ خصوصیات اولاد میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے باپ کی طرح چلیں گے، باپ کے چلنے کی طرح چلیں گے، باپ بات کرنے کی طرح بچے بات کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے باپ کے طور و طریقے بچوں میں آنا یہ بدیہی چیز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چلن دونوں برابر ہوتا تھا، ذرا بھی اس میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو دنیا میں آج تک اہل بیت و آل بیت کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان تمام کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے انتقال کر چکے تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں: زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ان کی کوئی اولاد زیادہ دن تک نہیں رہی۔ اگر نسل چلی تو وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ماں سے نسل آگے بڑھی۔ نسل دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہمیں ملتی ہے۔ اس دنیا میں اہل بیت کے وجود کی وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا آپ مطالعہ کیے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے ناموں میں سے ایک نام بتول ہے، فاطمہ بتول۔ بتول عربی لفظ ہے، بتول بھی نام رکھتے ہیں۔ بتول کا معنی عربی میں المنقطعۃ عن کل شیء، تمام چیزوں سے الگ منفرد جانی جانے والی ایک چیز کو بتول کہتے ہیں۔ تاریخ میں بتول کا لفظ 2 خاتون کے لیے، 2 عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام، دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے علاوہ تاریخ میں کسی کے لیے بتول کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بتول کا معنی خوبصورتی میں حضرت فاطمہ تمام سے منفرد تھی۔ بتول کا معنی مقام و مرتبہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام سے منفرد تھی۔ یہ 100% صحیح ہے، اس لیے کہ ان کی والدہ دنیا کی پہلی مسلمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس جوڑے کو پیدا ہونے والی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درجے کا اور ان کے مقام کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ بیرون شہر
شہر کے باہر کسی سفر میں جانا ہوتا تو آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر وہاں سے سفر میں جاتے تھے۔ اسی طرح سفر سے واپس آتے وقت بھی پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ کر ان سے ملاقات کر کے پھر دوسری جگہ جاتے تھے۔ بہت زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پیار تھا۔ گھر میں سارے رہتے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے بازو میں جا کر ان کے پیشانی کو چوم کر بوسہ دے کر کے ان کو لا کر اپنی جگہ میں بٹھاتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے نبی چلے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر اللہ کے نبی کا استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں بوسہ دے کر ان کو اپنے گھر میں لاتے تھے۔ باپ اور بیٹی کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ سورہ انسان، سورہ دہر کے نام سے قرآن میں ایک سورہ ہے 29ویں پارے میں، اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کھانے کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا، ایک دن یہ غریب مانگتے ہوئے آ گیا، وہ اپنا کھانا اس غریب کو دے دیے اور یہ بھوکے رہنے لگے۔ اسی طرح دوسرے دن ایک یتیم سوال کرتے ہوئے آ گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اس کھانے کو یتیم کے حوالے کر دیے اور یہ بھوکے رہے۔ تیسرے دن اسی طرح یہ قیدی سوال کرتا ہوا آ گیا، اپنے پاس موجودہ کھانا اس قیدی کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ نہیں کیے، اتنا بتائے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا دیتے ہیں۔ آپ پوری تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، اس آیت کے مصداق مفسرین کرام لکھتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانے والے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس کے بدلے میں جنت میں ان کو کیا انعام ملے گا، کیا انعام ہے، تفصیلاً اس سورہ میں اس کا ذکر ہے۔ شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا، جنت میں وہ کیا کیا کھائیں گے، وہ کیا کیا پئیں گے، جنت میں ان کے لیے کیا کیا بچھایا جائے گا، ان کے لیے جنت میں کیا کیا آئے گا، ساری جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما دیے۔ اس صورت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جنت میں پانی پینے کا گلاس، پلیٹ، برتن، خادم، سارے کا تذکرہ ہے، لیکن ایک بات کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ جنت کی نعمتوں کو بتاتے ہوئے اس چیز کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مردوں کے لیے جنت میں حور عین ہوگی، حور عین ہوگی، خوبصورت عورتیں ہوگی مردوں کے لیے جنت میں۔ اس صورت میں سورہ دہر میں سارے انعامات کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر، پینے کا ذکر، ساری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن حور العین کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ جبکہ حور العین کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے، جبکہ حور العین کا ذکر سورہ صافات میں ہے، دیگر کئی صورتوں میں حور العین کا ذکر آتا ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات چل رہی ہے۔ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی کا ہونا ناقابل برداشت ہوتا ہے، وہ جتنے بڑے متقی بھی کیوں نہ ہو، اتنی جلدی میں عورت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ رب العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس صورت ہی میں حور العین کا ذکر ہی نہیں کیے، باقی سارے انعامات کو اللہ نے تفصیلاً بیان فرما دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ زندگی گزارنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھے۔ آج کی عورتیں گھر میں آرام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ کا مطالعہ کرے، آپ کو پتہ چلے گا اپنے گھر سے میٹھا پانی لانے کے لیے کنویں کو جانا پڑتا تھا، وہاں جا کر پانی اٹھا کر کے لاتے تھے، گھر کے لیے سارا پانی کنویں سے ہی لانا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے کپڑے دھونے کے لیے ان کا کپڑا اٹھا کر کے اس کنویں کے پاس جاتی تھی، وہاں پانی اٹھا کر کے ان کپڑوں کو دھوتی تھی۔ نیز گھروں میں اسی طرح اتنے لوگوں کی غذا کے لیے، روٹی کے لیے آٹا بھی خود اپنے ہاتھ سے پیسا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو چکی ہوتی تھی اسے گھما کر کے آٹا پیسا جاتا تھا۔ اتنے کام کرنے والی عورت اس زمانے میں آپ کو نہیں ملے گی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنا، نہر میں جا کر کپڑا دھونا، آٹا پیسنا، یہ سارا کام ایک سوئچ کر دیتا ہے، سوئچ مشین کر لیتا ہے، وہی دھو لیتا ہے، وہی نچوڑ دیتا ہے، وہی سکھا دیتا ہے۔ اس طرح کئی مشینیں آج کے دور میں وجود میں آ چکی ہے۔ یہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی نہیں، ان کے شوہر بھی 2-3 کام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعمیری کام کر کے تنخواہ لیتے تھے، وہ ناکافی ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر تنخواہ ناکافی ہو تو وہ اوور ٹائم جاب کام کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہ اوور ٹائم مزید کام کرتے تھے۔ یہودی کے پاس کام پوچھنے کے لیے جائے، یہودی کے پاس جا کر کام پوچھتے تھے۔ اس کے پاس ایک کام تھا کہ اس کنویں سے پانی اٹھا کر کے اس ٹینک میں ڈالنا ہے، اس گھڑے میں ڈالنا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈول ہوتا تھا، اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی سینچ کر اٹھا کر کے ایک ٹینک میں، ایک گھڑے میں اسے ڈالنا ہوتا تھا۔ اس کا معاوضہ ایک ڈول کے بدلے میں، ایک ڈول پانی کے بدلے میں ایک کھجور طے تھا۔ شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس جا کر کام کرتے تھے۔ 11 ڈول ان کے ہاتھ سے ہوتا تھا، اور روزانہ 11 کھجور معاوضے کے طور پر لے کر کے گھر کو آتے تھے۔ بہت تنگی کا زمانہ تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے زیادہ قیدی آئے ہوئے ہیں، باندیاں آئی ہوئی ہیں، سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تم بھی جا کر کسی باندی یا قیدی کو خرید لے کر کے آ جاؤ تاکہ تمہارے لیے مددگار ثابت ہو جائے، کیونکہ تم اپنے ہاتھ سے خود چکی پیستی ہو، آٹا پیستی ہو، چکی میں آٹا پیستی ہو، کنویں سے پانی لا رہی ہو، کنویں کے پاس جا کر کپڑا دھو رہی ہو، تو تم جا کر کے ایک خادمہ لے کر آ جاؤ۔ شروع میں حضرت فاطمہ کو ارادہ نہیں تھا جانے کا، شوہر کے اصرار پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے لگی۔ گھر جاتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا استقبال کرتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ بات کرنا ہے، میں بعد میں آتی ہوں کہہ کر کے واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان اچھی دوستی تھی۔ سارے ازواج مطہرات کے پاس حضرت فاطمہ مقبول اور محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت سارا کام ختم کر کے تھکے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی خبر سناتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کیوں آئے تھے؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اچھی دوستی تھی، اچھی دوستی ہوگی تبھی تو بیوی اس طرح بات کرے گی۔ آج کے زمانے میں سوتیلی ماؤں کا ظلم بہت زیادہ ہے۔ شوہر کی پہلی بیوی کے بچے کے ساتھ دوسری بیوی کا جو رویہ، جو طور و طریقہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اب اسی واقعے میں اگر نارمل
کسی شوہر کی دوسری بیوی ہو ان کا انداز ہی مختلف ہوگا. ہماری زبان میں اگر بولا جائے تو کہے گی انہیں آئی تھی اسے کیا کی ہونا کتے. لیکن یہاں محبت بھری انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے آنے کا تذکرہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل پڑے. کہاں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر. سیدھا گھر جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. جا کر پوچھتے ہیں کہ کیوں گھر کو آئے تھے. باپ سے کسی چیز کو پوچھ کر کے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اس طرح پوچھ کر لینے کا وہ لگژری لائف حضرت فاطمہ کی نہیں تھی، اس لیے پوچھنے سے شرماتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی گھر کو آ گئے. پوچھتے ہیں بیٹی سے، بول سکتی تھی لیکن بولے نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بولنے لگے. آج کے زمانے کی عورتیں کیا موبائل، کتنا انچ، کیا ماڈل، سب کچھ بول دیتے ہیں. اب تو زمانہ گزرتے گزرتے سب کچھ آن لائن میں آ گیا ہے. کپڑا ہونا ہو، جوتا ہونا ہو، فون ہونا ہو، وہ خود پوچھتا ہے ہونا ہے یا نہیں ہونا. بٹن کلک کر دیں گے، ہونا ہے تو صبح 9 بجے لا کر کے دے دے گا. اس زمانے میں اس طرح کی لگژری لائف کیا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، کنویں سے پانی لاتی ہیں، کنویں میں جا کر کپڑا دھوتی ہیں، چکی میں آٹا پیستی ہے، ساتھ میں کوئی خادمہ ہو کسی کام کے لیے تو اچھا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کی طرف توجہ بھی نہیں دیے. کہنے لگے جب آپ دونوں بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے سبحان اللہ تس پر 3 مرتبہ، الحمدللہ تس پر 3 مرتبہ، اللہ اکبر تس پر 4 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یہ دونوں سوچتے ہیں کچھ عمل بتا رہے ہوگے. انہوں نے بھی قبول کر لیا، ہاں ہم پڑھ لیں گے. اچھا وہ خادمہ کے بارے میں بتائیے. والخادم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہنے لگے فلا اعطیکما خادما واللہ، میں ہرگز تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا اور نہیں دوں گا بھی. صفہ والے اصحاب صفہ وہاں بھوک سے ہیں، کیا میں تمہیں خادم دوں؟ یہ غلام یا باندی کو بیچیں گے تو اس کی جو قیمت آئے گی 10,000 ہو یا 20,000 ہو، اسے لے کر کے صفہ والے اصحاب صفہ پر خرچ میں کروں گا. ان کو بھوکا میں نہیں رکھ سکتا. تم یہ پڑھ لو، یہ عمل کر لو، میں نہیں دے سکتا. پوری زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارے بغیر اسلامی طریقے میں تربیت یافتہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ جیسی ہو جائے، وہ تمام لوگ ان باتوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے احوال زندگی کیسی تھی. آخر میں ایک بات، آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، بہت سیریس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بول کر بھیجا گیا کہ بہت بیمار ہے. حضرت فاطمہ آ گئی رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئی. کیوں رونے لگی؟ اس لیے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر کو آتی تھی، اللہ کے نبی اٹھ کر کے ان کے پیشانی میں بوسہ دے کر کے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے والا باپ اب بستر پر پڑا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھتے ہی رونے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کان میں کچھ کہنے لگے. یہ سننا تھا، رونے لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو بلا کر اللہ کے نبی پھر سے کان میں کچھ کہا. اس مرتبہ وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہونے لگا. یہ رونا، یہ ہنسنا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اتنا شارٹ ٹائم میں رونا بھی اور ہنسنا بھی، بہت مختصر وقت میں. رونا ابھی ختم بھی نہیں ہوا، اتنے میں وہ چہرہ خوشی میں، مسکراہٹ میں بدل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے ہیں. یہ سوچ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا بولے؟ کس بات کے بولنے پر تم رونے لگ گئی اور کیا بولنے پر تم مسکرانے لگی، ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں اب ان کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی. ان کو تعجب تھا کہ رونا
اچانک ہنسی میں کیسے تبدیل ہوا؟ پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے؟ فرمائے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آ کر مکمل قرآن ایک مرتبہ مجھ سے سنیں گے، میں مکمل قرآن ایک مرتبہ ہر سال پڑھ کر کے سناؤں گا، لیکن اس سال 2 مرتبہ سنانے کو کہے، میں 2 مرتبہ مکمل قرآن سنا دیا۔ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے قرآن سننے سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری عمر اور میری مدت ختم ہو گئی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، بہت زیادہ روئی۔ اس کے بعد پھر سے بلا کر فرمانے لگے، فاطمہ میں مر بھی جاؤں تو میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تو ہی ہو۔ یہی نہیں، اللہ تجھے بلند مقام پر فائز فرمائے ہیں، جنت میں تمام عورتوں کی سردار تم ہی ہو۔ یہ بات سن کر مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ یعنی باپ سے جدا نہیں ہونا ہے، بلکہ 6 مہینے کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد ہم باپ سے جا کر ملیں گے، اس خوشی سے مسکرانے لگی۔ دنیا کی تمام جنتی عورت، حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام جنتی عورتوں کے سردار ہونے کا جو اعزاز ان کو ملا ہے، اس کی خوشی سے وہ مسکرانے لگی۔ بہت سادہ اور معمولی زندگی گزار کر چلی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ 28 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اس سے کم عمر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں باحیات رہنے والی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 60، 61، 62، 63 سال کی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی نہیں تھی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ تم بار بار سنے ہوگے اللہ کے نبی کا ایک قول، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تب بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ کیوں فاطمہ کا نام لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی وجہ لکھتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کیونکہ اس وقت میں دوسری کوئی بیٹی باحیات نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی۔ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی نہ چاہنے والی عورتیں اس دنیا میں بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہوگا۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جیسا تقوی، خوف، شرم و حیا اور پاک دامنی ہماری عورتوں میں بھی اللہ پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔